بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاریت کی بات چل رہی تھی، اگلا حصہ یہ ہے وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ نَخْلًا جَازَ۔ کسی نے زمین عاریت پر لی کہ اپنی زمین دے دیجئے ہم اس پر کھیتی کریں گے، یا اپنی زمین دے دیجئے ہم اس پر گھر بنا کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ درست ہے، یعنی زمین اس طور پر عاریت پر دینا درست ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، 20 سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن یہ اعارہ کیا ہے، درست ہے نا، اس طور پر دینا درست ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو دیا ہے اس نے احسان کیا ہے، تو وہ واپس لینے کا حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ تو دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو دونوں کے درمیان مدت متعین ہے کہ 10 سال کے لیے دے دیجئے، یا مدت متعین نہیں ہے۔ اگر مدت متعین نہیں ہے تو کبھی بھی واپس لے سکتا ہے وہ مالک، اور اگر مدت متعین ہے تو مدت متعین ہونے کے بعد لے گا۔ اس سے پہلے لینا چاہے تو یہی ایک صورت ہے کہ لے تو سکتا ہے، مگر اس نے مکان بنا لیا ہے اگر، اور وقت میعاد پوری نہیں ہوئی ہے نا، تو ایسی صورت میں یہ ہرجانہ بھرے گا مکان کا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ پھر سے دیکھو، مدت متعین ہے اور وقت معینہ سے پہلے یہ واپس لینا چاہتا ہے مالک، تو ایسی صورت میں لے سکتا ہے، لیکن چونکہ اس کے کہنے پر اس نے مکان تعمیر کیا تھا نا کہ اتنے دنوں تک رہنے دے گا، اور اس سے پہلے لے رہا ہے، تو یہ نقصان ہوا نا کس کا؟ جس نے اعارہ لی، عاریت لی ہے اس کا، ہے نا۔ تو اب اس کے نقصان کی بھرپائی کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مالک سے اتنا ہرجانہ وصول کرے گا، ہے نا۔ تو کلیئر ہو گئی پوری بات؟ کہتے ہیں جب کوئی زمین عاریت پر لے کہ اس میں گھر بنائے یا کھیتی کرے، پودا بوئے، اصل میں کھجور کے پودے بوئے یا کوئی اور پودا لگائے یا درخت لگائے، جو صورت ہو، جازا تو درست ہے۔ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، اور معیر کو اختیار ہے کہ اس میں رجوع کر لے، ہے نا، معیر کو اختیار ہے کہ اس میں رجوع کرے، ٹھیک ہے۔ وَيُكَلِّفُهُ، اور اسے قلع البناء والغرس، اور اسے مکلف بنائے، جس نے منگنی لی ہے نا، اسے مکلف بنائے اس بات کا کہ وہ اپنی عمارت یا اپنا پودا اکھاڑ لے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ فَلَا زَمَانَ عَلَيْهِ، یہ تو اس کو حق پہنچتا ہے، لیکن وقت اگر متعین نہیں ہے تو زمان بھی نہیں ہے معیر پر، ہے نا، کہ ہرجانہ بھی نہیں بھرے گا، کیونکہ وقت متعین تھا نہیں، کبھی بھی لے سکتا تھا۔ کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ وَإِن لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، اگر عاریت کو معین نہیں کیا ہے کتنے سالوں کے لیے دے رہا ہے تو اس پر زمان نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، اور اگر عاریت کو موقت کر دیا ہے نا، عاریت کو متعین کر دیا ہے کہ اتنے سالوں کے لیے لے رہا ہوں، فرجع قبل الوقت، اور وقت سے پہلے رجوع کر رہا ہے، وقت سے پہلے اپنی زمین طلب کر رہا ہے، تو معیر مستعیر کے لیے ہرجانہ دے گا، مستعیر کو ہرجانہ دے گا ما نقص من البناء والغرس، عمارت اور پودے میں جو کمی آئی اس کی وجہ سے۔ اصل میں پوری عمارت کا ہرجانہ نہیں ہوتا، وجہ اس کی سنو، 10 سال کے لیے ہوا، 7 سال یا 8 سال رہ چکا ہے، 3 سال بچا ہے نا، تو اب اس کا پورا نقصان تو نہیں ہوا مستعیر کا، کتنا نقصان ہوا؟ 3 سال کا۔ تو اب اندازہ یہ کرے گا، کیونکہ مکان تو اس نے بنایا ہے وہ تو ٹوٹنا ہی ٹوٹنا تھا، ہے نا، اب اندازہ یہ کرے گا کہ کسی دوسری جگہ 3 سال رہنے میں کتنا اس کو نقصان، مطلب کتنا اس کو بھرنا پڑتا،
اتنا گویا اس مکان کا دام ابھی باقی ہے، اس مکان کا ویلیو اتنا مانا جائے گا اور اتنے کا ہرجانہ وصول کرے گا، ہے نا، یہ صورت۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ بالقلع، ہے نا، وما اچھا فرجع قبل الوقت، ضمن المعیر للمستعیر، معیر مستعیر کو تاوان دے گا، ہرجانہ دے گا اس کا جو نقصان ہوا عمارت اور پودے کا اکھاڑنے کی وجہ سے، ہے نا۔ وَأُجْرَتُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، ہے نا، عاریت کو لوٹانے کی اجرت کس پر ہے؟ مستعیر پر۔ اب دیکھو، اب یہاں سے چھوٹے چھوٹے مسئلے آخر میں بتا رہے ہیں۔ آپ نے مجھ سے کوئی سامان مانگ لیا ہے تو یہ میرا احسان ہے نا کہ میں نے آپ کو دیا ہے، تو اب اگر وہ سامان میں آپ مجھے واپس کریں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا کرایہ دوں، نہیں سمجھے؟ میرے پاس ایک بہت بڑی دیگ ہے، آپ نے ادھار مطلب مجھ سے مانگ لیا ہے کہ دیجئے کھانا بنانا ہے، 10 دنوں تک دعوت چلے گی ہمارے یہاں، مہمان آئے گے، لے گئے آپ، میری ذمہ داری تھی دے دینا، احسان ہو گیا۔ اب اس دیگ کو منگوانے کے لیے ٹھیلے کا کرایہ میں نہیں دوں گا، کیونکہ میں تو مالک ہوں، میرا دینا ہی احسان ہے، تو وہ کرایہ کون دے گا؟ آپ دیں گے، جس کو مستعیر کی صورت میں جو ہے اسی کہہ رہے ہیں۔ وہ اجرت و ہٹا اس کو سامنے سے، چلو ہٹا اور ادھر کرو، چلو سامنے پکڑو اس کو۔ وہ اجرت و رد العاریت علی المستعیر، عاریت کو لوٹانے کی اجرت کس پر ہے؟ مستعیر پر ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ وہ اجرت و رد العین المستاجرت علی الموجر، ہے نا، آپ نے مجھ سے کوئی سامان کرائے پر لیا ہے نا، اور میں نے کرائے پر دیا ہے، تو میں ہوا موجر، آپ ہوئے مستاجر، تو اب وہ سامان جب واپس لینا ہے مجھے، وہی مثال کے طور پر دیگ میں نے کرائے پر دیا تھا، تو آپ کا کام تھا کرائے پر لینا، اور کرایہ وقت پورا ہو جانے کے بعد مجھے خبر کر دینا کہ آپ کا سامان فارغ ہو چکا ہے، لانا اب ہماری ذمہ داری ہے نا۔ اسی کہہ رہے ہیں مستاجر سامان کو لوٹانے کی اجرت موجر پر ہے نا، جو مالک ہے اس پر۔ وہ اجرت رد العین المغصوبہ علی الغاصب، اور عین مغصوبہ جو یعنی غصب کیے ہوئے سامان کو لوٹانے کی اجرت غاصب پر ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ یہاں سے لے کر گیا ہے مالک کی اجازت کے بغیر، تو لوٹانا اسی کی ذمہ داری ہے۔ اب اس لوٹانے میں جو خرچ کرنا پڑے وہ بھی اسی کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُودَعَ عَلَى الْمُودِعِ، ہے نا، اور میں نے آپ کے پاس کوئی سامان بطور امانت رکھی ہے مثال کے طور پر، اب وہ سامان مجھے واپس لینا ہے، تو آپ نے تو رکھ کر کے احسان کر دیا ہے مجھ پر، واپس لینے کا خرچ تو مجھے برداشت کرنا پڑے گا نا۔ اسی کہہ رہے ہیں کہ امانت رکھے ہوئے سامان کو لوٹانے کی اجرت امانت رکھنے والے پر ہے، واضح ہے بالکل۔ وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً، اب یہاں سے کچھ عاریت کی صورتیں اور بتا رہے ہیں، کچھ آخری مسائل۔ کسی نے جانور عاریت پر لی، فَرَدَّهَا إِلَىٰ اسْتَبَلِ مَالِكِهَا، تو اسے مالک کے استبل میں لے جا کر کے لوٹا دیا، باندھ دیا لے جا کر کے، گھوڑا لایا تھا، لا کے مالک کے استبل میں باندھ دیا، ٹھیک ہے، یا گائے لایا تھا، مالک کے باڑے میں پہنچا دیا لے جا کر کے، ٹھیک ہے۔ فہلکت، اب وہاں باندھنے کے بعد وہ جانور ہلاک ہو گیا تو مستعیر ضامن نہیں ہے۔ دیکھو ضابطہ تو یہ چاہتا ہے کہ مستعیر پر ضمانت لازم کی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب تم لے کر کے گئے تھے عاریہ، تو تمہاری ذمہ داری تھی لا کر مالک کو سپرد کرنا، نہ کہ مالک کے باڑے میں لے جا کر کے باندھنا، ٹھیک ہے۔ تو مالک کے باڑے میں باندھنا یہ سپردگی نہیں مانی جائے گی، تقاضا ہی چاہتا ہے۔ لیکن عرف میں آپ دیکھو ہوتا کیا ہے
جو سامان جس طرح سے واپسی کی گنجائش ہوتی ہے اس میں اسی طرح سے واپس کیا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کسی کی گائے لے کر کے گئے ہو, مکان کے باہر وہ اپنے کھڑا ہے, آپ وہاں پہنچے اور گائے کی رسی مالک کے ہاتھ میں پکڑا دیے, یہ سپردگی نہیں مانی جائے گی. کیوں نہیں مانی جائے گی؟ اس لیے بیچارہ مالک نے آپ پر احسان کیا تھا دے کر کے, تو اس میں سپردگی عرفاً اس طور پر ہوتی ہے آج کے دور. آج ہم مانتے ہیں اس کو, وہی کہے گا یہاں کیا پکڑا رہے ہو بھائی, یہاں کیا پکڑا رہے ہو, ہے نا, جہاں سے کھول کے لے گئے وہاں باندھ لیا کر کے, ہے نا. تو یہ جو سپردگی ہوتی ہے کہ جہاں سے لے جائے آدمی وہیں اس کو واپس کرے, سمجھے. تو یہ گویا اس نے کیا, جہاں سے لے گیا تھا وہیں باندھ دیا لے جا کر کے. تو ایسی صورت میں اب تو وہ بہرحال تاوان کی صورت میں نہیں دے گا, ہے نا. تاوان کچھ اس کو دینا نہیں ہے جب اس نے لے جا کر باندھ دیا, کیونکہ عرفاً جس طرح سے سپردگی ہوتی ہے وہی اس نے کیا. اسی طرح کا اور مسئلہ وَإِنِ اسْتَعَارَ عَيْنًا فَرَدَّهَا إِلَىٰ دَارِ مَالِكِهَا, کسی سے عاریت لیا کوئی سامان, دیگ لیا مثال کے طور پر, ہے نا جی, سائیکل لیا, فَرَدَّهَا إِلَىٰ دَارِ مَالِكِهَا, اسے مالک کے گھر لے جا کر لوٹا دیا, وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ, لیکن سپرد نہیں کیا, مالک کے ہاتھ میں نہیں دیا, مالک کے گھر پہنچا دیا, تو اب ہلاکت کے بعد وہ ضامن نہیں ہوگا. کیوں؟ عرفاً جس طریقے سے سپردگی ہوتی ہے اس طریقے سے اس نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. وَإِن رَدَّ الْوَدِيعَةَ إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ زَمِنًا, لیکن امانت کا مسئلہ دوسرا ہے. کسی نے امانت کے طور پر آپ کو کچھ دیا رکھنے کے لیے, آپ نے لے جا کر کے ان کے گھر میں رکھ دیا یا ان کے گھر کے کسی فرد کو دے دیا لیکن اس کو نہیں دیا, اب وہ چیز ہلاک ہو جائے گی تو آپ ہی کو ہرجانہ بھرنا پڑے گا. کیوں بھرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جس نے آپ کو امانت کے طور پر دی تھی وہ چیز, اس کا مکان تھا نا, اگر آپ لے جا کر کے مکان میں رکھ دے رہے ہیں تو وہ بھی تو رکھ سکتا تھا پہلے سے. آپ کو دینے کا مطلب ہی یہی تھا کہ مکان میں ضائع ہونے کا خطرہ تھا. اس کے گھر میں افراد تھے پہلے, ہے نا, جن کو آپ نے ابھی لوٹا کر کے دیا ہے, تو وہ بھی تو دے سکتا تھا ان کو آپ کی بجائے. تو آپ کو دینا اس بات کے لیے تھا کہ اس کی حفاظت ہو, ان کو دیتا تو ضیاع کا خطرہ تھا. اس لیے اب آپ نے جو ضیاع کا خطرہ تھا اسی خطرے کو دھیان میں نہیں رکھا اور آپ نے ضیاع ہی کی صورت پر عمل کیا. اس لیے اگر ضائع ہو جائے تو آپ ہی کی ذمہ داری سے وہ چیز ضائع ہوگی. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا امانت کا سامان ہو تو اس کو سپرد کرنا پڑے گا, لیجئے, ہے نا. کہتے وہ ان رد الودیعۃ, اگر سامان سپرد کیا, الی دار مالکہا, امانت سپرد کیا مالک کے گھر کی طرف, اور اسے اگر سامان امانت کا سامان لوٹا دیا مالک کے گھر کی طرف اور اس کے حوالے نہیں کیا, اس کو سونپا نہیں, تو ضمان دے گا, ہے نا. اب کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ہاتھ میں دے نہیں سکتے, ہے نا, ظاہر سی بات ہے, گائے ہے مثال کے طور پر تو لگام وہ رسی ہی دیں گے, اور رسی ہاتھ میں دینا یہ مناسب نہیں ہے, ہے نا. تو کیا کرنا, اس میں آپ لے جا کر کے باندھ دیجئے اور اس کو بتا دیجئے کہ آپ کی گائے وہاں بندھ چکی ہے نا, اور وہ اطمینان سے اسے تسلیم کر لے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ کو کہہ دے ٹھیک ہے, تو گویا سپردگی ہوگی. کتاب اللقیط, یہ مسئلہ ہے کتاب اللقیط کا. لقیط کہتے ہیں ہر گری ہوئی چیز کو, ٹھیک ہے, لیکن یہاں اصطلاحی طور پر خاص کو بولا جاتا ہے نا جی. وہ یہ ہے کہ انسان کا جو بچہ کہیں گرا پڑا مل جائے, ہے نا, اسے لقیط کہتے ہیں. اصل میں آپ دیکھیے تعریف میں کیا, مولود طرحہ اہلہ, وہ نو مولود بچہ جس کے گھر والے نے اس کو پھینک دیا ہو لے جا کر کے. کیوں پھینکا ہو؟ تنگ دستی کی وجہ سے, کہ لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں کسی چبوترے پر, کسی مسجد کے زینے پر, تاکہ کوئی اٹھا کر لے جائے گا, کم سے کم پالے گا, بڑا کر دے گا, اس کو ضائع تو نہیں ہوگا نا, سمجھے. اور یہاں رہے گا تو ہلاک ہو جائے گا کیونکہ ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. یا پھر تہمت سے بچنے کے لیے, ہے نا, کہ
جیسے نعوذ باللہ غلط طریقے سے بچے کی پیدائش ہوئی ہے نا، تو اب ایسی صورت میں گھر والے اپنی عزت آبرو بچانے کے لیے اسے پھینک دیتے ہیں. یہاں ہندوستان میں بہت جگہ یہ سب چیز پائی جاتی ہے نا. تو اس بچے کو لقیط بولتے ہیں، ہے نا. اور لقیط اس لیے بولتے ہیں کہ جس کو نظر آئے اس کی ذمہ داری اسے اٹھا لے. لقیط کا مطلب ہے اٹھانا، ہے نا، اٹھایا ہوا. تو گویا وہ اٹھانے کی چیز ہے، چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو لقیط سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے امانت کے بعد عاریت کا تذکرہ کیا، عاریت کے بعد لقیط کا تذکرہ کیا، کیونکہ مناسبت ہے. مناسبت اس اعتبار سے ہے کہ جناب جیسے امانت میں حفاظت ہوتی ہے، جیسے عاریت میں حفاظت ہوتی ہے، ویسے لقیط کی بھی حفاظت ضروری ہے نا. کہتے اللقیط حر مسلم، لقیط آزاد مانا جائے گا. یعنی جو بچہ پڑھا ملے تو وہ غلام نہیں بنے گا کسی کا، وہ آزاد، کیونکہ فطرت یہی ہے، آزاد مانا جائے گا. اور فطرت یہی ہے کہ مسلمان ہو، ہے نا. کل مولود یولد علی الفطرت فابواہ یہودانہ یونصرانہ یمجسانہ، ہے نا. ہر بچہ دین فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں، ہے نا جی. تو اب وہ مسلم ہوگا. ٹھیک ہے. وَنَفَقَتُهُ مِن بیت المال، اور اس کا خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا. یعنی اس کو لوگ اٹھا لیں اور جو رکھے اس کو بیت المال سے اس کا خرچہ دیا جائے. ٹھیک ہے. فَإِنْ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ. ٹھیک ہے. ایک شخص نے اس کو اٹھا لیا تو اب وہی اس کا ذمہ دار ہوگا، وہی اس کا کفیل ہوگا. سمجھے جی. دوسرے کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو اس کے پاس سے لے لے. کیوں آخر یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ کوئی کرے گا جو اٹھایا وہی سمجھے ہم کو کیا غرض پڑی ہے. یہ ذہن میں آ سکتی ہے بات یہ، لیکن ایسا نہیں تھا. اہل عرب افرادی قوت پر فخر کرتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں اور بچوں کے ساتھ ساتھ موالی زیادہ ہوں. موالی مطلب آزاد کردہ یا منصوب، ہے نا. ایک موالات کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آگے چل کر کے پڑھیں گے آپ. تو وہ بہرحال ہوں، سمجھے. تو یہ جو بچہ ہے نا، اس کا نسب یہ اپنے اسی پالنے والے کا مولا شمار کیا جائے گا، ہے نا. اور حدیث شریف میں مولا القوم منہم، ہے نا، کہ قوم کا مولا جو ہے انہی میں، یعنی قوم کا آزاد شدہ غلام ہو یا عقد موالات کیا ہو، وہ انہی میں شمار ہوگا. انہی میں جیسے شیخ نے اگر پالا ہے تو شیخ تصور کیا جائے گا، خان نے پالا ہے خان تصور، سید نے پالا تو سید تصور. سمجھ گئے بات؟ یہ صورت ہے قوم مولا القوم منہم والی صورت. تو اب ایسی صورت میں ایک آدمی نے اٹھا لیا، دوسرا چاہے گا یہ اس کے قبیلے میں ایک آدمی بڑھ گیا، نہیں ہم لیں گے اس سے. اب اختیار نہیں ہے، جس نے پایا ہے وہی اس کی پرورش کرے گا، بیت المال سے لے گا. کفین تفین التقطہ رجل، اگر ایک شخص اسے لے لے تو دوسرے کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اسے لے لے، اس کے قبضے سے اس کو لے لے. فإن ادعى مدع انه ابنه فالقول قوله. اب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے، ایک نے اٹھایا، دوسرا دعویٰ کر رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے نا. تو اب ایسی صورت میں کوئی یہاں تو کسی کے پاس دلیل ہے نہیں، تو اس سے قسم کھلوائیں گے. آپ قسم کھانے کے بعد بچہ اس کے حوالے کر دیں گے، ہے نا. اس لیے کہ جس نے اٹھایا ہے اس کا حق اگرچہ بنتا ہے، لیکن بچے کا فائدہ اس میں نہیں ہے کہ مولا بن کے رہے. بچے کا فائدہ اس میں ہے کہ بیٹا بن کے رہے، ہے نا. کیونکہ بیٹا بنے گا تو نسب پورے طور پر ثابت ہوگا، ہے نا. مولا القوم منہم کے طور پر نہیں، ہے نا، ثابت النسب ہوگا. کہتے ہیں فین ادعا مدعین، اگر کوئی مدعی دعویٰ کرے کہ وہ اس کا بیٹا ہے تو اسی کی بات مانی جائے گی. ٹھیک ہے. وَإِنِ ادَّعَاهُ اثنان، اب دو لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ میرا بیٹا ہے. وَوَصَفَ أَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِي جَسَدِهِ، اور ان میں سے ایک نے اس کے بدن کی کوئی علامت بتا دی. فَهُوَ أَوْلَى بِهِ، تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہوگا، کیونکہ اس نے ترجیح کی صورت پیدا کر لی اس وجہ سے. وَإِذَا وُجِدَ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ، ہے نا، جب وہ پایا جائے مسلمانوں کے کسی شہر میں، او فی قریۃ من قراہم، یا مسلمانوں کے کسی دیہات میں، فدعا ذمی، اب مسئلہ دیکھنا کیسے بدلے گا. فدعا ذمی،
تو وہاں ذمی دعویٰ کر رہا ہے انہو ابنہ کہ یہ اس کا بیٹا ہے، ثبت نسبہ منہ تو اسی ذمی سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، تو اب یہ ذمی ہو جائے گا، غیر مسلم ہو جائے گا. کہتے نہیں وہ کانا مسلمن، وہ مسلم رہے گا. کیا مطلب ہوا؟ مسلمانوں کی آبادی میں پایا گیا ہے تو فطرت کے اعتبار سے مسلم ہے، اور عرف کے اعتبار سے بھی، قرائن کے اعتبار سے مسلم ہی مانا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی مسلمان دعویٰ نہیں کر رہا ہے میرا بیٹا ہے، ایک ذمی نے دعویٰ کیا، ٹھیک ہے، کہ میرا بیٹا ہے، تو اس کا دعویٰ بھی مقبول ہے، معاملات میں وہ ہماری طرح ہے، اور اسی سے نسب ثابت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن بچہ مسلمان رہے گا. کیوں مسلمان رہے گا؟ کیونکہ اس معاملے میں بچے کی بقا اور بچے کا فائدہ ملحوظ نظر ہے اس پورے لقیط کے باب میں، اور بچے کا فائدہ اس بات میں ہے کہ اس کا نسب ثابت ہو جائے، ہے نا، تب نا ضائع نہیں ہوگا، بیٹا بن کر کے رہے گا. ٹھیک ہے، اس کا بیٹا ہے. اور دوسرا فائدہ اس بات پر ہے کہ حالت اسلام میں رہے. تو بچے کا فائدہ جس چیز میں اسی کا اعتبار کیا جائے گا کہ نسب تو ذمے سے ثابت ہوگا لیکن بچہ مسلمان مانا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ نسب اس سے ثابت ہوگا تو مسلم بچہ مانا جائے گا. یہ کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ بہت سارے ایسے جو ثابت النسب ہوتے ہیں، نسب ان کا غیروں سے ثابت ہوتا ہے مگر وہ اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، ہے نا، ایسا ہے نا مشہور. تو پھر ایسی صورت میں یہ بھی ایسی طور پر مانا جا سکتا ہے، یہ فطرت کے طور پر اپنے اصلی دین پر ہے. جس نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا بیٹا ہے تو اس کے حوالے کیوں کیا گیا؟ صرف اس کے حوالے کیوں کیا گیا؟ صرف اس لیے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. نسب کا ثبوت ہے اس کے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے، ہے نا. اب جب اتنے ہی کام کے لیے ہے تو اتنا ہی کا اعتبار ہوگا اس میں. وَإِن وَجَدَ اور اگر بچہ پایا گیا فی قریۃ من قریٰ اہل ذمہ کسی ذمی گاؤں میں، ہے نا، ذمیوں کے گاؤں میں سے کسی گاؤں میں، او فی بیعتن یا یہودیوں کے عبادت گھر میں، او کنیستن یا عیسائیوں کے عبادت گھر میں پایا گیا، کانا ذمین تو کیا ہوگا؟ بچہ ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ جس جگہ پایا گیا اس جگہ وہی زیادہ ہوگا. ومن ادعى ان اللقیط عبدہ لم يقبل منہ اب جس نے دعویٰ کیا کہ لقیط اس کا غلام ہے تو اس کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ غلام ہونے سے آزاد ہونا بچے کے لیے مفید ہے، تو اس کا یہ دعویٰ بہرحال قابل قبول نہیں ہوگا. وکان حرن اور وہ کیا ہوگا؟ آزاد مانا جائے گا. فإن ادعى عبد انہ ابنہ اب کوئی غلام اگر دعویٰ کر دے کہ میرا بیٹا ہے تو کہتے نسب اس کا ثابت ہوگا لیکن آزاد ہوگا بچہ. وہی ہو گیا نا اوپر والے ایک طرح کہ نسب ثابت ہوگا لیکن مسلم ہوگا. تو اس کا فائدہ کیا ہونے میں ہے؟ نسب کے ثبوت میں تو نسب ثابت کیا گیا، اور غلامی اور آزادی میں فائدہ آزادی میں ہے تو اس کو کیا مانا گیا؟ آزاد مانا گیا. سمجھے؟ وَإِن وَجَدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ اب اس لقیط کے ساتھ کچھ مال بھی پایا گیا، مشدود علیہ جو اسی کی ٹانگ کے ساتھ یا اس کے پالنے کے ساتھ بندھا ہوا ہے نا، کپڑے میں بچہ لپیٹا ہوا ہے اور اسی کپڑے میں کچھ روپیہ رکھا ہوا ہے. سمجھے؟ تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ لَهُ تو وہ پیسہ اسی کا مانا جائے گا. کس کا؟ بچے کا مانا جائے گا، ہے نا. ٹھیک ہے. اب جب اسی بچے کا مانا گیا تو کیا کیا جائے گا اس کا؟ اب جس کی ذمہ داری میں وہ ہے وہ اسی پیسے سے اس کی حفاظت و صیانت کرے، اور جب وہ پیسہ خرچ ہو جائے ختم ہو جائے تو بیت المال دے گا، اپنے سے نہیں، بیت المال دے گا. وَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمُلْتَقَطِ اور ملتقط کا نکاح، اس کو ملتقط پڑھو، چننے والا ہے نا، اٹھانے والا اس کا نکاح کرائے یہ جائز نہیں ہے. ملتقط جو ہے اٹھانے والا اس کا نکاح کرائے یہ جائز نہیں ہے. کب؟ چھوٹے ہونے میں. بڑا ہوگا تو خود ہی کر لے گا، ہے نا، تب تو ملتقط کی حیثیت سفیر کی ہو جائے گی. ولی کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ چھوٹے والے کو، ہے نا. تو کیوں نہیں کر سکتا ملتقط؟ کیونکہ ولایت کا حق جو حاصل ہے ولایت اجبار کا وہ کس کو حاصل ہے؟ باپ کو، ہے نا، یا اس طرح کے رشتہ داروں کو. اور نہ یہ باپ ہے نہ اس طرح کا کوئی رشتہ دار ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو ولایت اجبار حاصل نہیں ہے. اسی طرح ولایت اجبار حاصل ہے کس کو؟ حاکم کو. یہ حاکم وقت بھی نہیں ہے.
اس لیے اس کو ولایت اجبار حاصل، ٹھیک نا. تو ولایت اجبار نہیں تو ولایت تزویج بھی نہیں. کہتے ہیں ملتقط کو نکاح کرانے، ملتقط کا نکاح کرانا یہ جائز نہیں ہے لقیط کے لیے. ولا تصرف فی مال اللقیط، اسی طریقے سے لقیط کے مال میں اس کا تصرف بھی جائز نہیں. ہاں اس کی حفاظت کے لیے کر سکتا ہے، لیکن ویسے تصرف کرنا جائز نہیں ہے نا. وَيَجُوزُ أَن يَقْبِضَ لَهُ الْهِبَةَ، لیکن اتنا اس کو اختیار ہے، جائز ہے کہ اس کے لیے ہبہ پر قبضہ کرے، ہے نا. وَيُسَلِّمُهُ فِي صَنَاعَةٍ وَيُوَاجِرُهُ، اصل میں ہبہ پر قبضہ کرنے کا اختیار کیوں ہے؟ کیونکہ ہبہ پر قبضہ کرنے کے لیے آدمی وکیل ہوتا ہے، ولی ہونا کوئی ضروری نہیں اس کے لیے، اور اوپر کے جو دونوں معاملات تھے ولی ہونے کے لیے، ہے نا. تو اور دوسری بات ہے کہ مال پر تصرف وکیل بھی کر سکتا ہے، لیکن لقیط ابھی نابالغ ہے تو وہ وکیل بنا نہیں سکتا، اس لیے تصرف نہیں ہو سکتا. اور کسی نے اس کو ہبہ کیا تو وکیل کے طور پر قبضہ کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہیں قبضہ کرے گا تو وہ ضائع ہو جائے گا، اور جانتے ہو لقیط کی بہتری مقصود ہے نا، مال ضائع نہ ہو جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ قبضہ کرے ہبہ پر اس کے لیے، اور اسی طرح اس کو حوالے کرے کسی پیشہ میں، کسی پیشے میں لگا دے، بڑھی گیری میں لگا دے، راج مستری بننے میں لگا دے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کاموں میں لگانے سے لقیط کی زندگی بہتر ہوگی، آگے چل کر کے کام آئے گا. وَيُوَاجِرُهُ، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کو اجرت پر لگا دے، ہے نا، اس سے کام کروائے، کیونکہ کام کروائے گا، پیسہ جمع ہوگا تو اس کا خرچ چلے گا لقیط کا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اس کے لیے مستقبل کے طور پر بھی کچھ جمع ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لقیط کی گفتگو پوری ہو گئی. اب اس کے بعد کتاب اللقطہ. لقیط اور لقطہ میں فرق جان کا ہے نا، کہ غیر جان کیا بولتے ہیں انسان کا ہے. سمجھیے کہ انسان کا بچہ ہو تو لقیط ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز گری پڑی ملے تو اس کو لقطہ کہتے ہیں. سمجھے، انسان کے علاوہ. تو ہو گئی بات پوری. اللقطۃ امانۃ فی ید الملتقط، لقطہ ملتقط کے ہاتھ میں امانت کے طور پر ہے. مطلب کوئی سامان گرا پڑا ہو تو اولاً تو اس کو اٹھانا نہیں چاہیے، لیکن اگر لگ رہا ہے کہ اگر نہیں اٹھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا، تو سب سے پہلے اس کو اٹھانے پر گواہ بنا دیں، ہے نا، کہ جناب میں دیکھو اٹھا رہا ہوں اس سامان کو، آپ دونوں گواہ رہنا، اور اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ اس کی حفاظت ہو، ہے نا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر کیا صورت ہے وہ بیان کر رہا ہے. تو اب امانت نا اس کے پاس ہے، حفاظت کے لیے لیا. تو کہتے لقطہ امانت ہے ملتقط کے ہاتھ میں، جبکہ ملتقط گواہ قائم کرے اس بات پر کہ یا خذہا، کہ انہ یا خذہا، اس کو وہ لے رہا ہے، لیحفظہا، تاکہ اس کی حفاظت کرے، ویردہا علی صاحبہا، اور اس کو لوٹا دے کس تک؟ مالک تک لوٹا دے، ہے نا. فَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمْ، اب دو صورت ہے، 10 درہم سے کم ہو یا نہیں، زائد ہو. 10 درہم سے کم ہو تو حکم دوسرا ہے، اور زائد ہو تو دوسرا ہے. ٹھیک ہے، اور آج کے دور میں یہ احکام نہیں ہیں، پڑھو بتاتے ہیں. فَإِنْ كَانَتْ، اگر 10 درہم سے کم ہو، عَرَّفَهَا أَيَّامًا، تو چند دنوں تک اس کا اعلان کرے. جیسے مسجد بنا ہوتا ہے نا، کچھ روپیہ پڑا گرا ملا ہے، جن کا وہ بتا دیں، سمجھے، تو اس طور پر. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ 10 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً 33 گرام. ٹھیک ہے، تو اس سے کم ہو تو کچھ دنوں تک اعلان کرے. اب کتنے دنوں تک اعلان کرے؟ بعض فقہا نے سال بھر بھی لکھا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ جتنے دن میں اس کو اطمینان ہو جائے، اب اس کا مالک نہیں آ سکتا، اتنے دن تک اعلان کرے. اور اگر 10 درہم یا اس سے زائد ہو تو 1 سال تک اس کا اعلان کرے، ہے نا. اس 1 سال میں بھی صحیح قول یہی ہے کہ اتنے دنوں تک اعلان کرے کہ اس کو یقین ہو جائے، ہے نا، کہ اب نہیں آنے والا ہے مالک. فَإِنْ جَاءَ، اچھا اتنے دن تک اعلان کرے. اب اگر مالک آ گیا تو اس کو دے دے. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، ہے نا، ماں گیا تو اس کو دے دے. وَإِلَّا، ورنہ تَصَدَّقَ بِهَا، اس کو کیا کرے؟ صدقہ کر دے. لیکن نیت میں یہ رکھے کہ اس کا مالک جب آئے گا تو اس کو واپس کر دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مالک کی اجازت کے بغیر اس کا سامان صدقہ کر دیا ہے، یہ تو حق تھا نہیں اس کا.
یہ صدقہ کر دے. فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اب اگر مالک آ جاتا ہے، وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ، اور اس نے صدقہ کر دیا ہے نا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، تو اس کو اختیار ہے، کس کو؟ مالک کو. إِن شَاءَ أَمْضَى الصَّدَقَةَ، چاہے تو صدقہ کو نافذ کر دے کہ جو آپ نے صدقہ کیا میں اس کو نافذ کرتا ہوں. اب صدقہ کس کی طرف سے ہوا؟ مالک کی طرف سے ہوا. وَإِن شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ، اور چاہے تو ملتقط کو ضامن بنائے، تو اب صدقہ کس کی طرف سے ہوگا؟ ملتقط کی طرف سے ہوگا، اور ملتقط کی ذمہ داری ہے کہ اتنا سب مال اس کو دے دے. وَيَجُوزُ الْالْتِقَاطُ فِي الشَّاةِ، بکری کا التقاط جائز ہے. بکری کا التقاط سمجھے؟ یعنی بکری گم ہو گئی ہے کسی کی، جنگل میں آپ کو ملی، دائیں بائیں دور دور تک کوئی آتا پتہ نہیں ہے، اور اچانک کو بکری مل گئی، تو اگر اسے نہیں پکڑیں گے تو اسے جانور کھا جائیں گے، اس لیے اس کا التقاط کیجئے، اس کو رکھ لیجئے حفاظت کے طور پر. والبقرہ والبعیر، اسی طریقے سے گائے اور اونٹ میں ہے نا، ان کا بھی التقاط جائز ہے. جبکہ گائے اور اونٹ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ بھائی گائے اور اونٹ جو ہے، خاص کر اونٹ جو ہے وہ اپنی حفاظت خود کر سکتا ہے، جانور سے لڑ سکتا ہے، لہذا اس کا التقاط درست نہیں ہے. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اس کا بھی التقاط درست ہے، اس لیے کہ ہر جانور سے وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. فَإِنْ أَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا، ہے نا. اب اگر ملتقط نے اس پر خرچ کیا، ظاہر سی بات ہے بکری وغیرہ پکڑ کے لایا ہے تو اب اس پر خرچ کرنا پڑے گا، چارہ وارہ دینا پڑے گا. تو ملتقط نے اگر مالک کی، حاکم کی اجازت کے بغیر خرچ کیا ہے تو وہ محسن، فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ، تو اس کو محسن مانا جائے گا. مطلب یہ اس کے اپنی طرف سے ہے. کسی کی گائے پکڑ کے لایا، کسی کی گائے گم ہو گئی تھی، اس کو ملی، پکڑ کے لے آیا، مالک کے حوالے کر دوں گا، تو باندھ کے چھوڑ نہیں سکتا نا، دانا پانی دینا پڑے گا. تو یہ دانا پانی کا خرچہ اگر حاکم کی مرضی سے ہے، حاکم نے کہا کہ تم اس کو کھلاؤ پلاؤ، تب تو گویا یہ مالک سے وصول کرے گا جب آئے گا اس کا مالک تو. اور اگر حاکم کی مرضی کے اجازت کے بغیر اس نے استعمال کر دیا تو ایسی صورت میں یہ گویا اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کھلایا پلایا. کہتے وَإِنْ أَنْفَقَ بِأَمْرِهِ، حاکم کے حکم سے اگر اس نے خرچ کیا، کَانَ ذَلِكَ دَيْنًا عَلَى مَالِكِهَا، تو یہ دین ہوگا کس پر؟ اس کے مالک پر، ہے نا. اس کے مالک پر یہ دین کی صورت ہوگی. جب مالک آئے گا تو اس سے یہ وصول کر لے.